پریز دی لارڈ، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ عزیزو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو کلام مقدس کو پڑھنے اور دعا کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ سو آئیں آج کے اس خوبصورت دن کو مقدس پولس رسول نے جو خط رومیو کی کلیسیا کے نام لکھا، اس کا 16واں باب اس کی 7ویں آیت سے لے کر 16ویں آیات تک تلاوت پاک کلام کو سنیں۔ سو بہن بھائیوں، کلام مقدس میں میری اور آپ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یوں لکھا ہے 7ویں آیت سے، اندرونکس اور یوناس سے سلام کہو، وہ میرے رشتے دار ہیں اور میرے ساتھ قید ہوئے تھے اور رسولوں میں نامور ہیں اور مجھ سے پہلے مسیح میں شامل ہوئے۔ اپولوس سے سلام کہو جو خداوند میں میرا پیارا ہے۔ روبوس سے جو مسیح میں ہمارا ہم خدمت ہے اور میرے پیارے استنکس سے سلام کہو۔ اپولوس سے سلام کہو جو مسیح میں مقبول ہے۔ ارطبولس کے گھرانے والوں سے سلام کہو۔ میرے رشتہ دار ہردیون سے سلام کہو۔ نرکدس کے ان گھرانے والوں سے سلام کہو جو خداوند میں ہیں۔ ترفینا اور ترفوسا سے سلام کہو جو خداوند میں محنت کرتی ہیں۔ پیاری پرسس سے سلام کہو جس نے خداوند میں بہت محنت کی۔ روفس جو خداوند میں برگزیدہ ہے اور اس کی ماں جو میری ماں ہے، دونوں سے سلام کہو۔ ارسنکلس اور فلگیون اور ہرمس اور پتروباس اور ہرماس اور ان بھائیوں سے جو ان کے ساتھ ہیں سلام کہو۔ فلگس اور یولیا اور نیریوس اس کی بہن اور الموپاس جو سب مقدسوں سے جو ان کے ساتھ ہیں سلام کہو۔ آپس میں پاک بوسہ لے کر ایک دوسرے کو سلام کہو۔ مسیح کی سب کلیسیائیں تمہیں سلام کہتی ہیں۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ آئیں عزیزو، جو حصہ آج صبح تلاوت کیا گیا ہے، میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور و خوض کریں۔ عزیزو، آج صبح ہم غور کریں گے رسولوں میں نامور۔ عزیزو، ہم بات کریں گے اندرونکس اور یوناس کو رسول کہا گیا ہے۔ لفظ رسولوں نئی ابتدائی کلیسیاؤں کی مدد کرنے کے ایک خاص مشن پر بھیجے ہوئوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عام معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ عزیزو، وہ رسولوں کی بجائے ان لوگوں سے ایک منفرد لحاظ سے سفری پیغمبر یا مشنری تھے۔ عزیزو، جنہیں مسیح خداوند نے اپنے حقیقی پیغام پہنچانے اور کلیسیا قائم کرنے کے لیے براہ راست مقرر کیا تھا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں پہلا کرنتھیوں اس کا 9 باب اس کی پہلی 2 آیات۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 9 باب اس کی پہلی 2 آیات، اس میں ہمیں کیا بیان ملتا ہے؟ کیا میں آزاد نہیں؟ کیا میں رسول نہیں؟ کیا میں نے یسوع کو نہیں دیکھا جو ہمارا خداوند ہے؟ کیا تم خداوند میں میرے بنائے ہوئے نہیں؟ اگر میں اوروں کے لیے رسول نہیں تو تمہارے لیے تو بے شک ہوں، کیونکہ تم خود خداوند میں میری رسالت پر
مہر ہو۔ آمین۔ ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے، 2 کرنتھیوں اس کا 8 باب اس کی 23ویں آیت۔ 2 کرنتھیوں اس کا 8 باب اس کی 23ویں آیت۔ سو میرے بہن بھائیوں، یہاں پہ یوں لکھا ہے، میری اور آپ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اگر کوئی تیتس کی بابت پوچھے تو وہ میرا شریک اور تمہارے واسطے میرا ہم خدمت ہے۔ اگر ہمارے بھائیوں کی بابت پوچھا جائے تو وہ کلیسیاؤں کے قاصد اور مسیح کا جلال ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور حوالہ آپ کے لیے کھولے دیتا ہوں، 2 کرنتھیوں اس کا 12واں باب اس کی 2 آیت۔ یہاں پہ یوں لکھا ہے، میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے کہ وہ یکایک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا۔ نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت، نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے، یہ خدا کو معلوم ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں جو مقدس پولس رسول نے فلپیوں کی کلیسیا کو لکھا، فلپیوں اس کا 2 باب اس کی 25ویں آیت۔ فلپیوں اس کا 2 باب اس کی 25ویں آیت۔ تو یہاں پہ عزیز بہن بھائیوں یوں لکھا ہے، لیکن میں نے اپلوس کو تمہارے پاس بھیجا، ضرور سمجھا وہ میرا بھائی اور ہم خدمت اور ہم سپاہ اور تمہارا قاصد اور میری حاجت رفع کرنے کے لیے خادم ہے۔ پریز دی لارڈ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال اس کا 14واں باب اس کی 4 آیت۔ رسولوں کے اعمال اس کا 14واں باب اس کی 4 آیت۔ تو یہاں پہ لکھا ہے، میری اور آپ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، رسولوں کے اعمال اس کا 14واں باب اس کی 4 آیت۔ سو یہاں پہ عزیز بہن بھائیوں یوں لکھا ہے 4 آیت کے اندر، 14ویں باب کی 4 آیت، لیکن شہر کے لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی، بعض یہودیوں کی طرف ہو گئے، بعض رسولوں کی طرف۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم کس طریقے سے خداوند کے کلام کو سنتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ مسیح کے پیغام کو دوسروں تک رساں کرنا، پہنچانا، یہ ہم سب پر لازم ہے، کیونکہ خدا نے ہم سب کو اسی بات کے لیے بلایا کہ ہم اس کے پیغام کو ہر اس شخص تک پہنچائے جو ابھی تک اس پیغام کو نہیں جانتے۔ میری آپ سے یہی بنتی ہے، التماس کرتا ہوں کہ آپ خدا کی آواز کو دوسرے لوگوں تک کنوے کریں، تاکہ ہر ایک گھٹنا خدا کے آگے جھکے اور اس کی عبادت کرے اور اس کے نام کو عزت اور جلال دے۔ جتنے رسولوں کے نام، جتنے ان خادماں کے نام لیے گئے جنہوں نے مقدس پولس رسول کے ساتھ مل کر خدا کے اس پیغام کے لیے کام کیا، ہم ان کے لیے خدا کی حضوری میں شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ سو میرے بہن بھائیوں، خداوند آج صبح آپ سب پر اپنا رحم کرے، فضل کرے اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکات کو آپ سب پر نازل فرمائے۔ آمین۔ دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے اور ان لمحات کے لیے جو تو بارہا بار ہماری زندگی کے اندر بخش رہے، کہ تیرے پاک، پوتر، جلالی، بابرکت نام کو عزت اور جلال دیا جائے۔ اس وقت جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ان سب کو برکت دے، ان سب پر رحم کر، اور جتنے رسولوں میں
जो नामवार तेरे बंदे बंदियां हैं, हम उनके लिए तेरी हजूरी में शुक्रगुजारी करते, जिन्हें ए खुदावंद आपने अपने ख़ास मिशन के लिए इस जहां के अंदर कायम किया, ताकि आपके हकीकी पैगाम को दूसरों तक कन्वे करें। और आपने उन्हें बराह रास्त अपने पैगाम को दिया ताकि ये पैगाम दूसरों तक कन्वे हो। और खुदावंद आज सुबह जितनों ने भी तेरी आवाज़ को सुना है, ये तेरी आवाज़ उनकी ज़िंदगियों में सराहियत करे और खुदावंद ये तुझ में कायम और दायम रहे। तेरा पर तेरा रहम तेरे प्यारे बेटों के लिए मांगते हैं। तू करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तू हमारी ज़िंदगियों में बढ़ता जाए। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबकी हिफाजत करे और आप सबका निगहबान हो। आमीन।